یا ایہن نبیو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارا، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ اور سختی کیجئے علیہم ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور بہت ہی برا مصیر ٹھکانہ ہے۔ یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی، ما قالو یہ نہیں کہا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، وَلَقَدْ اور ضرور ہے، قالو کہا انہوں نے، کلمات بعد کفرا کفر کی، وکفروا اور کفر اختیار کیا، بعد اسلامہم اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، وہموا اور انہوں نے ارادہ بھی کیا، بما ایسی چیز کا، بما جو لم نہیں ینالو جسے وہ نہ پا سکے، وما نقموا اور نہیں خشمناک ہوئے، شرمندہ ہوئے، الا مگر کہ ان اغناہم اللہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا ہوں انہیں اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اسلام لانے کے بعد اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے اور نہیں خشمناک ہوئے، وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے۔ فَإِن يَتُوبُوا سو اگر وہ توبہ کر لیں، یاکو خیرن تو ان کے لیے بہتر ہے، لہم ان کے لیے، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلُّوا اور اگر وہ روگردانی کریں، مڑ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب دیا جائے گا ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاباً ایسا عذاب، علیمہ جو دردناک ہو، فی دنیا میں بھی، علیمہ اور آخرت میں بھی، اور اگر وہ روگردانی کریں گے تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، عذاب علیم دنیا اور آخرت میں۔ واما اور نہیں لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی نہ کوئی دوست ہوگا، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس آیت میں غور کرنے سے ان لوگوں کے تمام شکوک و شبہات کا کلام کما ہو جانا چاہیے جو حضور صلی اللہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مقام رفیق کے انکار پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان میں شک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ اب نرمی اور عفو درگزر کا سلوک نہ کیجیے بلکہ ان کے ساتھ جنگ کیجیے اور سختی سے برتاؤ کیجیے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور سارے جزیرہ عرب میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مسلمانوں کو کسی کا اندیشہ نہ تھا تاکہ یہ کہا جا سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری کمزوری کے باعث منافقوں سے سختی نہ کر سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سلوک اپنے تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ، کریمانہ اور فیاضانہ تھا، محبت و عنایت کا بادل ہر وقت اس پر برستا رہا، یہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ ایمان و یقین کے مجسمے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی شبانہ روز محنت اور تربیت کے شیریں ثمر تھے۔ اگر ان کو کوئی نادان منافق کہتا ہے تو وہ ان کو نہیں، ان کے آقا و مولا پر گویا یہ الزام لگاتا ہے نعوذ باللہ کہ اس نے ان سے یہ محبت برا سلوک کر کے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ محض دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب وہ الگ الگ بیٹھتے تو اسلام اور رسول اسلام کے خلاف گستاخیاں کرتے اور جب بھی ان کا راز فاش ہوتا تو وہ اپنی برات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کے پل باندھ دیتے کہ واللہ باللہ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جھوٹی قسموں سے تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ سب رازوں کا جاننے والا ہے،
تم نے یہ باتیں کہیں اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا۔ اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقوں نے تہیہ کر لیا کہ جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوں اور کسی گھاٹی کے دہانے پر پہنچے تو دھکا دے کر گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، حذیفہ رضی اللہ بن یمان اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے آگے آگے تھے اور عمار پیچھے پیچھے۔ جب اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے پر پہنچی تو 12 آدمی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ و عمار سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے انہیں پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں پہچان نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے گھاٹی میں گرا دیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قتل کا حکم کیوں صادر نہیں فرما دیتے؟ حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب کے یہ لوگ یہ کہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا، جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عرض کیا، اے اللہ، انہیں دبیلے کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، دبیلہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ یعنی اس احسان فراموش کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے تک کو میسر نہ تھا۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوا تو اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوئی، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگا، مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا رہا۔ اب جب مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے ان کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جن نوازشات سے مالا مال فرمایا اس کا شکریہ ادا کرتے، الٹا مخالفت پر آمادہ ہیں۔ یہ اس طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرا اس کے سوا اور کیا قصور ہے کہ میں نے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اسے سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں میں بھی اس کو بتائیں، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ثواب کی خاطر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔